دور نہیں تھے، وہ تو اگر اشارہ کرتے تو نہر فرات ان کی طرف دوڑتا ہوا نظر آتا، لیکن وہ صرف رب کی رضا پر راضی تھے۔ اگر ان کو وہاں پر اپنی طاقت یا اپنے اختیارات کو ظاہر کرنا ہوتا تو بہت سے اولیاء کرام نے، ہم بہت سے اولیاء کرام کے واقعات کو اگر پڑھیں تو انہوں نے اگر کسی چیز پر ہاتھ رکھا تو وہاں سے چشمے جاری ہو گئے۔ ارے جب ایک ولی کا مقام یہ ہے تو وہ تو نواسہ رسول تھے، اگر وہ اشارہ کرتے تو نہر فرات کیوں دوڑتا ہوا چلا نہیں آ جاتا؟ اس لیے ہم ان کی شان کو جو بیان کرتے ہیں، کربلا کے واقعات کو جو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ وہ اس قدر مجبور تھے، پریشان تھے، بلکہ وہ تو رب کی رضا پہ راضی تھے۔ رب تعالیٰ نے تو ان کو، ان کے نانا کو پورے کائنات کا مختار بنایا، ان کو تو مالی کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہ تو اگر اشارہ کرتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ حضرات محترم، دوسری بات اس محفل پاک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان محفل کو جو سجاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم، محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے کہنے کو مانتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اگر سچی محبت کرتے ہیں اور واقعی ہم سچی محبت کرتے ہیں تو اب ہمارے اندر جو ان کا کردار تھا، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کے شب و روز تھے، ہم پر لازم یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں۔ انہوں نے جو اپنی زندگی بسر کی، انہوں نے جو ہم کو حکم دیا، ہم پر لازم ہوتا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے حسین نے ہم کو حکم دیا، جو پیغامات جو انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ حضرات محترم، اس لیے اس محفل پاک کی برکت سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہم نے اب تک نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اس محفل کی برکت یہ ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان یہ ہوا کہ اب ہم نے ان کے ذکر کی محفل سے اب نمازیں شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ان کے ذکر سے پہلے بھی نماز ادا نہیں کرتے تھے، نمازوں سے دور رہتے تھے، اور اب ان کی محفل کو سننے کے بعد بھی، ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر ہماری وہی حالت رہی تو اس ذکر کا کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت غور کی بات ہے۔ اس لیے حضرات محترم، اپنے اندر جب یہ عشرہ آئے، محرم الحرام کا جب یہ عشرہ آئے تو پتہ چلے مخالفین کو بھی کہ ہاں یہ واقعی امام حسین کے دیوانے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، کہ اگرچہ یہ پہلے یہ عمل نہیں کرتے تھے لیکن حسینیت کا ان کے اندر رنگ یہ نظر آتا ہے کہ جب سے یہ عشرہ شروع ہوا ہے ذرا دیکھو تو صحیح یہ کس قدر نمازوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر حسینی کردار پیش کرو۔ حضرات محترم، آپس میں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر کس قدر محبت اور ایک دوسرے کے اندر کس قدر خلوص کا جذبہ تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی کس قدر بھلائی چاہتا تھا۔ میں نے ابھی بھی بیان کیا تھا کہ کسی بات پر ان میں ناراضگی ہو گئی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے امام حسین، آپ تو چھوٹے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، ان سے گفتگو فرما لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حضور کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ اگر آپس میں ناراضگی ہو جائے اور جو پہلے بات کرے، صلح کرنے کی بات کرے، تو وہ شخص پہلے
اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں ضرور امام حسین امام حسن اپنے بھائی سے بات کر لیتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں۔ بتائیں جذبہ دیکھیں، آپ اپنے بھائی کی محبت کی خاطر فرماتے کہ نہیں میں بعد ہی میں جنت میں جاؤں گا، پہلے میرے بھائی حسن جنت میں جائیں۔ اور دوسرا واقعہ بس 2 لفظوں میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول نہیں فرماتے۔ آپ سوچیں گے آخر کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی ناراضگی تھی؟ کیا پسند نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے۔ آپ وجہ سنیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں اپنی فکروں میں اتاریں اور اس پر عمل کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، اے امام حسن آپ اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا پاتے؟ تو فرماتے ہیں میں کھانا اس لیے نہیں کھا پاتا ہوں کہ اگر میں لقمہ اٹھاؤں اور میری والدہ میرے سامنے بیٹھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کا اس پر دل آ جائے اور میری والدہ اس کو کھانا چاہے اور میں وہ لقمہ خود کھا لوں اور اپنی والدہ کا نافرمان ہو جاؤں۔ اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس لقمے کو کھا لوں جس لقمے کو میری والدہ چاہتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہم جب یہ حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اب ان کا کردار بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور آج کا حال کیا ہے؟ آج کا حال تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ تھوڑی سی بات بھی اگر کہہ دیں تو اولاد اسی کو اپنے لیے یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ بات کہی کیوں۔ حالانکہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا ذہن ان کی عقل اب وہ ہو جاتی ہے جو ایک بچے کی عقل ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین کی طرف سے اگر کوئی سخت لفظ اگر آپ کو پہنچا بھی ہو تو آپ اس کو دلیل نہ بنائیں، بلکہ ان کی جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جس محبت کو نہ آج تک کوئی وزن کر سکتا ہے اور قیامت تک بھی ماں باپ کی محبت کو کوئی وزن نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں اور اس محفل پاک کی برکت سے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو، ان کے اس عمل کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے والدین کا ادب کریں اور ان کے ساتھ جتنا کچھ ہو سکتا ہے بھلائی کا جذبہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔